ایک لمحے کے لیے سب کچھ ایک طرف رکھ دیں، نہ مذہب، نہ روایت، نہ خاندان، نہ معاشرہ، صرف آپ اور آپ کی عقل۔ اگر واقعی خدا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کائنات، نہ وقت، نہ خلا، نہ مادہ، نہ زندگی، کیونکہ سائنس خود یہ مانتی ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہے، ایک ایسا لمحہ تھا جب نہ وقت تھا، نہ جگہ، نہ توانائی، نہ ایٹم، نہ کوئی قانون، بالکل کچھ بھی نہیں، جسے ایبسلیوٹ نتھنگنس کہا جاتا ہے۔ اب عقل سے ایک سادہ سوال پوچھیں، کیا مکمل عدم خود بخود وجود پیدا کر سکتا ہے؟ کیا صفر سے کبھی ایک نکل سکتا ہے؟ نہ منطق اس کی اجازت دیتی ہے، نہ فلسفہ، نہ سائنس، کیونکہ عدم میں نہ طاقت ہوتی ہے، نہ ارادہ، نہ امکان۔ عدم ہمیشہ عدم ہی رہتا ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ ماڈرن فزکس یہ بتاتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں، وقت شروع ہوا، خلا شروع ہوا، مادہ شروع ہوا، اور جو چیز شروع ہو وہ خود سے شروع نہیں ہو سکتی۔ ہر آغاز کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے، لیکن یہ کاز کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات خود کاز کی محتاج ہے۔ اس لیے وہ کاز وقت سے باہر، مادے سے باہر اور خلا سے باہر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ آیت انسان کی عقل کو جھنجھوڑتی ہے کہ یا تو مان لو کہ سب کچھ بغیر سبب کے ہو گیا، یا مان لو کہ ایک خالق ہے۔ اب ذرا اس کاز کی صفات پر غور کریں۔ جو کاز وقت سے آزاد ہو وہ ازلی ہوگا، جو مادے سے آزاد ہو وہ غیر مادی ہوگا، جو پوری کائنات کو وجود دے وہ بے حد طاقتور ہوگا، اور جو قوانین فطرت کو ترتیب دے وہ اندھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلائنڈ فورس نہ قانون بناتی ہے، نہ نظم پیدا کرتی ہے، نہ مقصد دیتی ہے۔ یہ کائنات حادثہ نہیں لگتی، یہ ایک مکمل ترتیب، ایک حساب، ایک بیلنس کے ساتھ کھڑی ہے۔ گریوٹی ذرا سی کم ہوتی تو ستارے بنتے ہی نہیں، ذرا سی زیادہ ہوتی تو سب کچھ گر جاتا۔ الیکٹران کے وزن میں معمولی فرق ایٹم کو ناممکن بنا دیتا، اور لاز آف فزکس میں ہلکی سی تبدیلی بھی زندگی کو ختم کر دیتی۔ یہ فائن ٹیوننگ اتفاق نہیں ہو سکتی، یہ عقل، علم اور ارادے کی نشانی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور پیمانے کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر انسان کو دیکھیں، یہ صرف گوشت، ہڈی اور کیمیکل نہیں، یہ سوال کرتا ہے، یہ مقصد تلاش کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ کیمیکل سوال نہیں کرتے، نیورون معنی نہیں سمجھتے، پھر شعور کہاں سے آیا؟ اگر انسان صرف مادہ ہوتا تو وہ سچ کیوں ڈھونڈتا؟ اگر سب کچھ اندھا ہوتا تو حق اور باطل کا تصور کیوں ہوتا؟ اگر خدا نہیں تو ظلم غلط کیوں ہے، انصاف اچھا کیوں ہے، قربانی قابل تعریف کیوں ہے؟ ایٹمز کو اخلاقیات کا علم نہیں ہوتا، پھر انسان کے دل میں یہ اخلاقی آواز کہاں سے آئی؟ قرآن پاک فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پہنا کیا اور اسے نیکی اور بدی کی پہچان دی۔ اب عقل کے سامنے صرف دو راستے بچتے ہیں، یا تو مان لیا جائے کہ سب کچھ اندھا، بے مقصد اور بے معنی ہے، محبت ایک کیمیکل ہے، اخلاق ایک دھوکہ ہے، اور زندگی ایک حادثہ ہے، یا پھر مان لیا جائے کہ ایک ازلی عقل ہے، ایک شعوری قوز ہے، ایک خالق ہے جس نے وجود دیا، قانون دیا، شعور دیا اور اخلاق دیا۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں، یہ عقل کا منطقی انجام ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ خدا کو ماننا اندھی تقلید نہیں، بلکہ سب سے مضبوط عقلی نتیجہ ہے، اور خدا کا انکار سوال تو کرتا ہے مگر خود کوئی مکمل وضاحت نہیں دیتا، کیونکہ آخر میں ہر راستہ اسی سوال پر آ کر رک جاتا ہے کہ اگر خدا نہیں تو یہ سب کیوں ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں عقل خاموش ہو کر اعتراف کرتی ہے کہ خدا نظر نہ بھی آئے پھر بھی اس کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ وہ ہر وجود، ہر قانون اور ہر سوال کے پیچھے موجود ہے۔ اور یہ تھا روشنی کا سفر 12، اور سچ یہ ہے کہ جو انسان واقعی سوچتا ہے وہ آخرکار خالق تک پہنچ ہی جاتا ہے۔